اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیصیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات. آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میرا پیارا پروردگار جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور محبت کی سب سے بڑی تعبیر یہ ہے، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. جو ہم سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اتنی ہی جلدی ہمیں معاف کر دیتا ہے. وگرنہ آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ دلوں میں بہت کچھ رکھ کر بیٹھتے ہیں اور بڑی بڑی دیر تک ناراض رہتے ہیں، لیکن جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو بہت جلد معاف کر دیتا ہے. جیسے بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں گے تو ماں نے فوراً معاف کر دینا ہے، باپ سے پھر ذرا سا جھجکتے ہیں لیکن ماں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. ہم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، پروردگار نے جو ہم پر واجبات عائد کیے ہیں ہم ان کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار ہم سے راضی ہو جاتا ہے جب ہم اسے مناتے ہیں. بس اس کی شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ جو غلطی کی ہے اس کا ادراک کرو. جب تک کسی کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو آپ سمجھ لیں کہ اس کا زبانی سوری کہنا، زبانی غلطی کا ماننا کہنا صرف اس لیے کہ ہمارے سر سے اترے، بس یہ بھی ہم تو اپنی طرف سے فارغ ہو گئے، ہم نے تو معافی مانگ لی. اللہ جانتا ہے دلوں کے راز کہ کون صرف زبانی کارروائی کر رہا ہے، کون دل سے کر رہا ہے. اس لیے جو سننے والا ہے زبان سے سن کے وہ تو کر دے گا معاف، لیکن جس نے دل سے معافی مانگی نہیں ہوگی اس کا قصور اللہ کے نزدیک معاف نہیں ہوگا. اور یہی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے اور بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ زبان سے کچھ کہنا ہے، دل میں کچھ سمجھنا ہے. اس چیز کو دو رخا پن بھی کہتے ہیں اور اس کو منافقت بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا تھا اس عشرہ ثانی کے لیے کہ ہم اس پر گفتگو کریں گے وہ سورہ منافقون ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج 8ویں مجلس ہے اس عشرے کی، اور روزانہ ایک آیت کے حساب سے آج ہم 8ویں آیت پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. صلوات بھیجیے. 28واں سپارہ ہے سورہ منافقون.
پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، لئن اگر، رجعنا ہم لوٹے، الی المدینتی شہر کی طرف یعنی مدینے کی طرف جب ہم لوٹ کے جائیں گے، لا البتہ، یخرجن نکالیں گے، اعزو ہم عزت دار لوگ نکالیں گے، منہل اذل جو ذلیل لوگ ہیں ان کو ہم نکال باہر کریں گے۔ اس کے بعد اب جو آیت چل رہی ہے، آیت میں آگے ہے توئے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے تھوڑا سا وقف کرنا ہے، تو ایسے ہی نہیں کہیں پہ توئے کہیں پہ جیم کہیں پہ لا لکھا ہوتا، یہ اس لیے لکھے ہوتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب توئے لکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر ذرا وقف کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بات ایک مکمل ہوئی ہے، اب آگے اس سے مختلف بات آ رہی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو، لا ہو، تو وہ پھر کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے آگے۔ تو یہاں پر اتنی بات کرنے کے بعد کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم شہر کو جب لوٹیں گے، مدینے میں ہم واپس جائیں گے، تو عزت دار لوگ یعنی اپنے آپ سے مراد ہے کہ عزت دار لوگ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ اب اللہ کہتا ہے، اللہ نے یہ کوٹ کی ہے کسی کی بات، اب اللہ کہتا ہے وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، عزت ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہے، ولیکن، اور لیکن، منافقین جو منافق لوگ ہیں، لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی مصطلق، یہ ایک غزوہ بنی مصطلق، ایک غزوہ ہوا 6 ہجری کی بات ہے تقریباً۔ یہ جب غزوہ ہوا تو مدینہ سے باہر جا کر، یہ جگہ ہے، ضلع ہے بنی مصطلق، وہاں پر ہوا تھا۔ قدید کا مقام ہے، جس مقام کا نام ہے وہ قدید ہے، وہاں پر ہوا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو اور ہمیں بار بار نصیب کرے عمرے کے لیے جانا اور حج کے لیے جانا، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کافی فاصلہ ہے، تو یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ جگہ آتی ہے، قدید کا مقام ہے، وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، غزوہ بنی مصطلق کہلاتا ہے۔ یہاں پر جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد ہو گیا سب کچھ، یعنی دشمن بھاگ گئے اور مسلمان جیت گئے۔ اب وہاں سے روانہ ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی کیا ہوا کہ وہاں پر یہ لوگ رکے ہیں، رات کا وقت تھا اور کنویں سے پانی لینا تھا، کیونکہ یہ تھا کہ سفر شروع کریں گے انشاءاللہ صبح سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحرائی علاقے ہیں، جنگل ہو، صحرا ہو، وہاں پر تو رات بھی جلد ہو جاتی ہے، تو انہوں نے یہی سوچا کہ ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ بعد میں رسول پاک نے کہا تو آپ لوگ پانی بھر لیں، پانی پی لیں، کنویں کی طرف گئے، وہاں پانی لیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں یہ جنگیں شروع ہوئی ہیں، یہ سب کچھ یہ مدینہ میں ہوتے ہوئے تھا، جب ریاست مدینہ کا وہاں پر آغاز ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ سب کچھ تھا، تو اس ریاست مدینہ میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، اور انصار نے کتنا اچھا سلوک کیا تھا کہ انہوں نے مہاجرین کو بسایا تھا، اپنا مال وغیرہ دیا تھا، اپنے مکانات دیے، سب کچھ، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے ساتھ دیا تھا کہ اگر انصاروں میں سے کسی کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے ایک کو طلاق دے کر، جس کی بیوی نہیں تھی کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ شادی کریں، یعنی اتنا ایثار، اتنی قربانیاں دی تھیں ان سب نے۔ اب کیا ہے کہ وہاں پر انصار اور مہاجر دونوں رہ رہے تھے، تو یہ میں نے آپ سے کہا 6 ہجری کی بات ہے، یعنی رہتے ہوئے 5-6 سال گزر چکے تھے۔ اب وہاں پر جب وہ پانی لے رہے تھے، پانی لینے کے دوران ایک انصار آیا تھا اور ایک مہاجر تھا۔ مہاجر نے پانی لیا، اور جو انصار تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی، اور جو ایک مہاجر تھا، ان دونوں میں آپس میں تو میں ہو گئی، تو تکار ہو گئی آپس میں۔ اب مہاجر نے
بلایا اپنے ساتھی کو، آواز دی، اور یہاں سے عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھی کو بلایا۔ وہ جب آ گئے آپس میں، اب یعنی یوں ہو گیا کہ ایک ہی لوگ ہے، ایک ہی فوج ہے، اور اس میں وہ آپس میں کنفلکٹ ہو گیا ان میں آپس میں۔ تو وہاں پر ان کے ساتھ کچھ لوگ ہو گئے، یہاں پر ان کے ساتھ کچھ لوگ ہو گئے، بہرحال آپس میں غصہ کیا۔ تو انصاریوں نے کہا کہ اچھا چلیں آپ چھوڑ دیں، وہ لے لے پہلے پانی۔ اس نے کہا کہ یہ جو تم لوگوں نے اپنا بچا ہوا کھانا ان کو نہ دیا ہوتا، آج ان کی مہاجروں کی جرت نہ ہوتی کہ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوتے۔ عبداللہ بن ابی نے اس طرح سے کہا ایک ہم نے گلے لگائے، ایک ہم نے کھانے کو دیا ان کو، اور اب یہ ہمارا ہی مقابلہ کرتے ہیں، ہماری ہی برابری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ ہم چلے جائیں ذرا واپس مدینہ، ابھی ہم جاتے ہیں تو پھر ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے جنہوں نے آ کر ہمارے ٹکڑوں پہ پلے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ، اور باقاعدہ اس میں اس نے یہ بولتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح کہتا ہے نا ہمارا کتا ہمیں ہی بھونکے گا، ہمارا ہی کھا کے، یعنی اس طرح کی گفتگو کی۔ تو وہاں پر اس وقت حضرت زید بن ارقم ایک نوجوان سے لڑکے تھے، ٹین ایجرز جیسے ہوتے ہیں، تو انہوں نے آ کر فوراً ساری یہ بات بتائی رسول پاک کو۔ رسول پاک نے یہ بات سن لی۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو رسول پاک نے جب بات کی تو جو انصار کے بزرگ تھے اسید نام کے، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا نرمی کریں، ہاں کچھ بس ایسا ہے، تھوڑا سا ان میں ہو گیا تھا جھگڑا، لیکن آپ نا ذرا نرمی اختیار کریں، معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیں۔ رسول پاک نے معاملہ معلوم کر لیا تو انصاروں نے کہا، زید بن ارقم بھی انصار میں سے تھے، تو انصار بزرگ جو تھے انہوں نے کہا یہ تو بچہ ہے، تو آپ اس کی بات کو نہ اہمیت دیں، ان کی بات کو آپ نظر انداز کر دیں۔ رسول پاک خاموش ہو گئے، اور انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کے بعد کہا کہ اب آرام کرو، اور صبح ہوتے ہی کہا کہ اب سب چلو۔ پورے قافلے کو کہا کہ چلو، اور اتنا چلایا کافی، یعنی مسلسل سفر کرتے رہے، اگلی رات تک ایک جگہ پر پہنچے، اور پھر وہاں پر وہ سب سو گئے، تھکار اتنے چکے تھے۔ پھر اگلے دن وہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اب جب وہ اتنا زیادہ سفر کیا تو ایک بزرگ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا کہ اتنا سفر اور اتنا ہمیں فاصلہ طے کرا لیا؟ انہوں نے کہا اس میں ایک حکمت تھی کہ آپ لوگوں کو میں چلاؤں اور لے کر جاؤں، اور اتنا سفر آپ کر لیں، اتنا زیادہ سفر کریں، بیچ میں نہیں رکے، تاکہ اتنے تھک ہار جائیں کہ یہ معاملہ ہی دب جائے، اس طرف کسی کا دھیان ہی نہ جائے، میں نے اس لیے یہ کیا۔ اب کچھ لوگ ابھی ذرا رک گئے تھے، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تھے، رسول پاک داخل ہوئے اور اس بات کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں پر عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا جو جانثار تھا رسول پاک کا، اسے جب اس بات کا پتہ چلا وہ جا کر مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اندر داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ وائے ہو تم پر، تم اپنے باپ کو روک رہے ہو؟ کہا ہاں، کیونکہ عزت صرف رسول پاک کی ہے، اور عزت والے صرف رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا حکم ماننے والے ہیں، اور اگر میرا رسول مجھے حکم دیتا ہے تو میں آپ کو قتل بھی کر دوں گا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو عبداللہ بن ابی نے یہ خبر پہنچائی رسول پاک تک، یہ دیکھیں میرے ساتھ میرا بیٹا اس طرح سے کر رہا ہے۔ رسول پاک نے اس کے بیٹے کو کہا کہ اس کو اندر داخل ہونے دو، مدینے میں آنے دو۔ اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل یہ آیت نازل ہو چکی تھی، یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت میں واضح طور پر، جس طرح کہ آیت کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کیا، اللہ تعالیٰ یہ کسی کے الفاظ کوٹ کر رہا ہے یہاں پر کہ یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینے کو جائیں گے، لیخرجن الاعز، جو عزت دار ہیں وہ نکال دیں گے، من الاذل، جو ذلیل لوگ ہیں ان کو نکال دیں گے۔ اور وہاں پر ان لوگوں نے رفع دفع کرا دیا تھا، کہا تھا کہ یہ تو بچہ ہے زید بن ارقم، اس نے کہہ دیا تو آپ کو چھوڑیں، آپ اس بات کو جو ہے وہ نہ کریں۔ اور وہاں پر جناب زید بن ارقم بہت ہی دل شکستہ اور شرمسار پھر رہے تھے، اور بہت ہی زیادہ افسردہ تھے۔
جب اس آیت کے نازل ہونے کا پتہ چلا تو رسول پاک نے زید بن ارقم کو بلوایا اور کہا کہ اے زید دیکھو تمہاری صداقت اور عبداللہ بن ابی کے کذب کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے تمہاری گواہی دی۔ اس لیے سچ پر چلنے کے لیے عمروں کی بات نہیں ہوتی ہے، جو درست بات کرے چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ نے کیسا ساتھ دیا کہ جناب زید بن ارقم نے جو گفتگو کی تھی، بتائی تھی رسول پاک کو آ کر، وہی کہ بعین ہی وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت بنا کر اتار دی۔ اور پھر اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہی کہا کہ تم لوگ عزت دار ہو۔ یہ وہی کل والی آیت سے ہم اس کو مربوط کریں گے، اور مربوط ہے یہ کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلاتے پلاتے ہیں، یہ دیتے ہیں، ان کے پاس ہے، اور رزق یہ دینے والے ہیں، اس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت تو فقط اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ صلوات دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ بات سن لی عبداللہ بن ابی کی تو دیکھیں اولاد پہ بھی یہ واجب ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ اولاد پہ واجب ہے کہ وہ اس وقت تک حکم مانے کہ والدین کا جب تک اللہ کے حکم سے آپس میں کانفلکٹ نہیں ہو رہا، متصادم نہیں ہے، جب تک اللہ کے حکم سے متصادم نہیں۔ اسی طرح سے بیوی شوہر کی اس وقت تک بات مانے گی جب تک کہ وہ بات اللہ کے حکم سے کسی بھی واجبات سے، کسی بھی واجب سے متصادم نہ ہو۔ جس طرح اکثر خواتین اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہیں کہ نہیں جی ہم پر تو ان کی اطاعت واجب ہے، اور ہم پر اطاعت واجب ہے تو اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے پردہ نہیں کرنا تو ہم نے پردہ نہیں کرنا، اس نے کہنا ہے چادر اتار دو ہم نے اتار دینی ہے، اس نے کہنا نامحرموں سے ملنا ہے آپ نے تو ہم نے ملنا، ہمارے شوہر کا حکم ہے۔ نہیں، جس اللہ نے شوہر کے یہ حقوق رکھے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کر شوہر کی بات مانیں گی کیا؟ جس اللہ نے شوہر کو مقام عطا کیا ہے، جس اللہ نے والدین کو مقام عطا کیا ہے، کیا ان کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا زیادہ مائی باپ بن گیا، شوہر ہو چاہے والدین ہو؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو رب نہیں کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، اور ایک ضعیف حدیث کا لے لیتے ہیں حوالہ کہ وہ اگر سجدہ جائز ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انتہائی ضعیف ہے یہ حدیث، کوئی اس کے مستند روایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ایسی بات ہوتی تو قرآن پاک میں اس سے ملتی جلتی کوئی آیت ضرور ہوتی، کیونکہ احادیث وہ ہیں سچی، احسن احادیث وہی ہیں کہ جن کا مفہوم قرآن پاک کی آیات سے ملتا ہو۔ اور والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ رب ہیں تمہارے، شوہر کو تو رب نہیں کہا، اللہ رب ہے، اور اللہ نے اگر کسی کو رب کہا ہے تو والدین کو کہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ پروردگار کیا فرماتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح یہ دونوں میرے رب بنے ہوئے تھے جب میں چھوٹا تھا، جب انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا، میرے لیے سب کچھ کیا تھا، تو ان کو رب کہا پروردگار نے۔ اس لیے اور یہاں سے دیکھ لے سبق ملتا ہے، اور اگر والدین بھی ایسا کچھ کرے جس طرح سے پتہ چل گیا بیٹے کو عبداللہ بن ابی کے، تو وہ خود آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے میرے والدین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ حکم عدولی کر رہے ہیں اور آپ ان کے قتل کا حکم دیں گے تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کسی اور کو کہیں، کیونکہ اگر آپ کسی اور کو کہیں گے وہ قاتل بنے گا تو جب میں اسے دیکھوں گا مجھے یاد آئے گا یہ میرے باپ کا قاتل ہے، آپ مجھے حکم دیں میں جا کے مارتا ہوں۔ یہ ہے صحابی، بہترین صاحب، بہترین ان کا کردار دیکھیے ذرا، یہ ہے جناب زید بن ارقم۔
صلوات بھیجیے گا. بہرحال اجازت مل گئی، وہ داخل ہو گیا مدینہ میں. اس کے بعد جو اگلی آیت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کل جب ہم تذکرہ کریں گے، اگلی آیت میں بھی وہی تذکرہ ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم معافی مانگ لو، اور اس سے پہلے بھی گزری ہے کہ چلو تمہارے لیے مغفرت ہو جائے. تو اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے کہ مغفرت ہو جائے، میں نے کیا معافی مانگوں. اس نے معافی نہیں مانگی. اپنی غلطی کا نہیں، اپنی غلطی کا ازالہ کرنا یہ ہوتا ہے زبان سے اسی شخص سے کہا جائے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو، آپ مجھے معاف کر دیں. تو نے سوچا کہ زید بن ارقم نے تو میری جا کے شکایت لگا دی تھی، تو میں یہ کیوں کہوں. دوسرا یہ کہ جس سے میں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے تو یہ وہ مہاجر ہی تو ہے، یہ تو ذلیل لوگ ہیں، یہ تو کمتر لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، میں ان سے معافی مانگوں. کچھ دنوں بعد وہ تپِ تلک میں مبتلا ہو کر مر گیا. اس لیے یہ شخص ہے جسے منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی، یہ وہ شخص ہے. بہرحال یہ جو بات ہے کہ ہم ان غریبوں کو، ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، کیونکہ غربت کو ذلت سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ سمجھتے نہیں کہ غربت صرف رقم کی نہیں ہوتی، غربت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، غربت علم کی بھی ہوتی ہے، غربت اخلاق کی بھی ہوتی ہے. بد اخلاق لوگوں سے بڑھ کر کون غریب ہو سکتا ہے؟ اور جاہل شخص سے، میں ان پڑھ نہیں کہہ رہی، جاہل شخص سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے؟ جو ڈگری یافتہ تو ہو مگر جس کو اتنی تہذیب نہ ہو، جو علم کو اپنے کردار میں نہ لا سکتا ہو، تو وہ جاہل ہے. فقط وہ سند یافتہ جاہل ہے کہ اس کے بعد سندیں موجود ہوتی ہیں. تو سرداران قریش مکہ میں ان مسلمانوں کو بھی ایسے کہا کرتے تھے جو ایمان لے آئے تھے. ان کو کہتے تم لوگ تو غریب ہو، کیونکہ جتنے بھی ذرا مالی طور پر، معاشی طور پر کم تھے لوگ، زیادہ تر وہی لوگ اس وقت رسول پاک پر ایمان لاتے تھے. یہ دور ہے ہجرت سے پہلے کا، جب مکہ میں تھے. تو اس وقت ان کو کہا کرتے تھے ہم تمہیں نکال دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ایسے کریں گے. اور زیادہ تر غلام بھی تھے جنہوں نے دین قبول کر لیا تھا. بہرحال یہ آیت ہمیں یہاں پر یہی سبق دے کر جا رہی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی رشتہ ہو، اگر وہ اللہ کے اگینسٹ جا رہا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. ہمیں تب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رشتہ اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے. اب اگر آپ اس آیت سے یہ سمجھنا چاہیں کہ منافق کی نشانی کون سی ہے، تو منافقانہ طرز فکر کی نشانی میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے جو شخص اپنے آپ کو عزت دار سمجھے، جو شخص اپنے آپ کو والی نعمت سمجھے کہ میرے پاس تو بڑی نعمتیں ہیں. یہ دو باتیں ہیں جو وہ اپنے آپ کو سمجھے. اب دو باتیں جو وہ دوسروں کو سمجھے. دوسروں کو ذلیل سمجھے، دوسروں کو محتاج سمجھے. جو شخص یہ سمجھتا ہے وہ منافق ہے. اس 8ویں آیت میں جو نشانیاں ہمیں منافق کی ملی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عزت دار سمجھنا اور اپنے آپ کو والی نعمت سمجھنا، جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو محتاج سمجھنا اور ان کو ذلیل سمجھنا. جو شخص ایسا کر رہا ہو سمجھ لیں کہ وہ منافق ہے. مومنات، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں قافلہ زینبی کے ساتھ. وہ قافلہ جو قافلہ حسینی کہلاتا تھا، 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوا تھا. وہی قافلہ عاشورہ محرم کے بعد وہ قافلہ زینبی بن گیا. اب سالار سید سجاد اور شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا. آپ 11 محرم سے واقعات سن رہے ہیں کہ جو کچھ رونما ہوتا رہا. آج 18 محرم ہے. امام حسین کا سر اقدس دربار ابن زیاد میں رکھا ہے، اور وہ شخص گستاخی کر رہا ہے.
کچھ تو گستاخی ایسی ہے کہ جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتی، لیکن مستند کتابوں میں مقتل میں لکھا ہے، اس وجہ سے بڑا مختصر بتاتے ہوئے چلوں گی آگے۔ یہ میں نے اس وقت بیان نہیں کیا تھا، یہ 11 یا 12 محرم کا واقعہ تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 11 کو جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تھا تو عمر ابن سعد نے 72 سروں کو پہلے روانہ کر دیا تھا۔ سر پہلے پہنچ چکے تھے کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں۔ اب یہ واقعہ اس وقت وہاں رونما ہوا ہے یا جب اسیروں کو بلا لی، جس طرح کہ کل آپ نے واقعات میں سنا کہ اسیر اب دربار ابن زیاد میں داخل ہو چکے تھے۔ بہرحال 2 واقعات ہیں، جانے کوئی ایک سامنے ہوا ہے ان کے اور ایک شاید اس سے پہلے ہو چکا ہو۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ یہ والا واقعہ اس وقت ہوا تھا جب سر پہلے پہنچ چکے تھے، سر رکھا ہوا تھا، تو اب وہ اٹھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر منبر کافی اونچا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، نیچے سیڑھی پر تشت رکھا ہوا تھا جس پہ امام حسین کا سر، چھڑی ہاتھ میں تھی۔ یہ تو آپ سنتے رہے، مگر بخدا میں نے خود جب یہ مقتل میں پڑا انتہائی تکلیف ہوئی۔ ایک شخص لعین کہتا ہے ابن زیاد کو، تیرے پاؤں کے پاس پڑا ہے، چہرے پہ آگے الفاظ ادا نہیں ہو سکتے۔ بہرحال کہتے ہیں جب اسیر داخل دربار ہوئے اور یہ گستاخی کر رہا تھا، چھڑی سے دندان مبارک کو مار رہا تھا، تو یہی جناب زید بن ارقم جن کا ذکر میں نے اس آیت کے حوالے سے آپ سے کیا، یہی اس وقت دربار میں موجود تھے، بزرگ صحابی تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے خود اپنے نبی کو دیکھا ہے، ان دندان مبارک کو، اس چہرے کو، ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے۔ کہا، اے بوڑھے، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو زید بن ارقم اٹھے اور روتے ہوئے دربار سے چلے گئے، کہنے لگے، تم لوگوں نے ایک زنازادے کو بنا لیا اپنا امیر، اب تم سب غلام ہو گئے ہو۔ کہا، لعنت ہو تم پر، دماغ تمہارا خراب ہے، تم پر اور ان پر لعنت ہو جس نے تمہیں اور تمہارے باپ کو اس جگہ پر بٹھایا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں زندان میں بھیج دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں جب کوفہ کے زندان میں بھیجا گیا تو اس وقت ایک خط آیا، ایک پتھر گرا تھا، اور وہ جو پتھر گرا اس کے ساتھ ایک خط تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے کوفہ سے ایک قاصد، تیز رفتار قاصد چلا گیا ہے شام کی طرف، اور وہاں پر وہ اطلاع دے گا کہ کس طرح سے کامیاب ہو چکا ہے اور تم لوگوں کا فیصلہ ہوگا، اور اس تاریخ کو گیا ہے، اتنے تاریخ کو پہنچے گا اور اتنی تاریخ کو واپس آئے گا، یہ تمام لکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ تاریخ آنے لگی تو اس سے 2 دن پہلے ایک پتھر دوبارہ آیا، اس کے ساتھ ایک بلیڈ جو سر مونڈنے والا ہوتا ہے، مقتل میں لکھا ہے، وہ بھی اس پتھر کے ساتھ تھا، اور لکھا ہوا تھا اس پہ کہ وصیتیں کر لو، اور اگر تکبیر کی آواز آئے جب قاصد لوٹے گا، وہ دن لکھا ہوا تھا، اس دن کو گویا آج کا دن تھا وہ، تو اگر وہ قاصد لوٹے اور تمہیں تکبیر کی آواز آئے تو سمجھ لینا کہ وہاں سے تمہارے قتل کا حکم آیا ہے، اور اگر تکبیر کی آواز نہ آئے تو پھر قتل کا حکم نہیں ہوگا۔ تو روایات بتاتی ہیں کہ وہاں پر اس تاریخ کو، جس تاریخ کو کہا گیا تھا، دوبارہ ایک پتھر گرا جس میں خط تھا، اور خط میں لکھا تھا کہ تم لوگوں کے لیے حکم آیا ہے کہ اب اسیر بنا کر شام میں لے جایا جائے گا۔ تکبیر کی آواز نہ آئی تو جس سے پتہ چلا کہ ان کو یہاں پر اکثر یہی ہوتا تھا کہ جب مار دیا جاتا تھا مردوں کو، بعد میں اسیروں کو بھی مار دیا جاتا تھا، لیکن وہاں پر عبید اللہ نے خط لکھا تھا ساتھی یزید کو، اور کہا تھا کہ بتائیں کیا کریں، تو جواب میں یزید کا خط آیا جس میں اس نے کہا کہ شہداء کے سر، اسیر اور لوٹا ہوا مال ہمیں بھیج دیا جائے۔
اللہ آپ کو اور ہمیں نصیب کرے شام میں جانا۔ آج بھی وہاں پر وہ کارچ موجود ہے، وہ گاڑی موجود ہے، بیل گاڑی جو ہوتی ہے وہ موجود ہے، جس میں بہت بڑی سی اور پہیے لگے ہوئے اسی حالت میں آج بھی موجود ہے، جس میں لٹا ہوا سامان آیا، اسیروں کا لٹا ہوا سامان آیا تھا، اس میں وہ سامان ان کو بھجوا دیا گیا۔ اب ایسا تھا کہ اسیروں کے آنے کے بعد زندان میں جب تھے، اب کیوں نکالنا ضروری تھا زندان سے؟ اس لیے کہ ابن زیاد کو بھی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوفہ میں شورش ہو جائے، کیونکہ کوفہ بالآخر وہ شہر تھا جو مولا علی کا شہر تھا، علی کے چاہنے والوں کا شہر تھا۔ وقت پر تو مدد نہیں کر سکے، لیکن بعد میں ان کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ، لیکن خوف زدہ تھے، لیکن وہ اپنے غصے کا اظہار کچھ اور طرح سے بھی کر رہے تھے کہ عمر ابن سعد جب واپس آیا تھا تو کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا، جو بھی اس کی طرف دیکھتا تھا تو گالی اس کو دیتا تھا، جہاں وہ آتا وہاں سے لوگ چلے جاتے تھے، وہ کوئی چیز خریدنے جاتا اسے کوئی چیز نہیں دیتا تھا، کسی سے ملنے جاتا تھا کوئی اس سے ملتا نہیں تھا، اس طرح کے حالات ہو رہے تھے۔ اب ابن زیاد نے یہ سوچا کہ اب میں ان اسیروں کو تو واپس بھیج دوں، تو میں کوفہ والوں کو بھی تو کچھ سمجھاؤں۔ وہ آیا ممبر پر، ممبر کوفہ پہ آیا اور کہا کہ تمام کوفہ والوں کو یہاں پر اکٹھا کر دو۔ کہتے ہیں وہاں پر سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے ممبر پہ جا کر بیٹھا، کہنے لگا، تعریف کی اس نے معاویہ کی اور یزید کی، اور تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے ان کی بے انتہا تعریف کرنے کے بعد، اب غلط انسان کی تعریف سننا بھی انسان کی غیرت پہ تعزیہ ہوتا ہے۔ لوگ آج مصلحت کے متقاضی ہو چکے ہیں، تو کہا کہ فلاں فلاں وہ جو دونوں تھے وہ بڑے اچھے تھے، اور ساتھ ہی کہا اور اللہ کا شکر ہے کہ نعوذ باللہ کذاب ابن کذاب مارا گیا۔ کذاب یعنی جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا مارا گیا، نعوذ باللہ۔ اس پر عبداللہ ابن عفیف ازدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ جھوٹا تو خود کذاب ابن کذاب ہے، اور تو زنا زادہ ہے، اور تو بھی، اور تجھے جنہوں نے یہاں پر مقرر کیا وہ بھی ایسے ہی ہیں، تم ان کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہو، تم علی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، تم حسین کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، تمہاری جرت کیسی؟ اور اسی طرح سے پلٹ کر جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے کہا، موت نے تم لوگوں کو ڈرا دیا، تم لوگوں کی غیرتیں ختم ہو گئیں، یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس وقت جو روئے زمین پر بہترین شخص تھا جسے مار دیا گیا، یہ اس کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ فوراً ہی فوج میں ہل جل ہوئی کہ پکڑو، یہ حق بولنے والے کو فوج نے پکڑ لیا، پکڑو۔ اس نے اپنے فوجیوں سے اس کو پکڑوا دیا، اور پکڑ کر جب لے کے جانے لگے، اس نے فوراً اپنے قبیلے والوں کو آواز دی، قبیلہ ازد کو آواز دی، کہتے ہیں 700 نوجوان قبیلہ ازد کے آ گئے، اور انہوں نے اپنے وہ نابینا تھے عبداللہ بن عفیف ازدی، ان کو چھڑوایا، وہاں سے چھڑوایا اور پھر گھر چھوڑائے۔ لیکن چونکہ اس حاکم کی بے عزتی ہوئی تھی، اس حاکم نے کیا کیا، اس نے بعد میں وہاں پر ایسے وقت میں ریڈ کرائی، ایسے وقت میں اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ انہوں نے جا کر ان کو وہاں پر حملہ کیا۔ بیٹی ساتھ تھی، بیٹی نے دیکھ لیا، کہا بابا ہم پہ حملہ ہو گیا، کہا میں بے شک نابینا ہوں مگر مجھے تلوار پکڑاؤ، مجھے بتاتی جاؤ، میں ان کو مارتا جاؤں گا۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود بھی وہ لڑتا رہا، جہاں جہاں بیٹی بتاتی رہی، بالآخر دھوکے سے آ کر سب نے اکٹھا اس پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہو گیا، اب قافلے کو کہا کہ قافلہ شام کو روانہ ہو جائے۔ قافلہ جب شام کو روانہ ہونے لگا، کس طرح سے حالت تھی کہ جناب سید سجاد سر جھکا ہوا تھا، توق کا وزن تھا،
زنجیریں بہت وزنی تھیں، پاؤں سے لہو جاری تھا، پیچھے قافلہ تھا، قافلے پہ بے مکنا و چادر بیویاں تھیں، رسول زادیاں تھیں۔ بس بیویوں بہت مختصر ہے، چند فکرے ہیں۔ مولا سید سجاد آگے کو چل رہے تھے، پیچھے پیچھے قافلہ تھا۔ کوفہ کے بازار سے گزرتے ہوئے جب وہ کوفہ کی سرحد سے باہر جانے لگے، کہتے ایک شخص ملا، ایک شخص مل کر کہنے لگا، اے سید سجاد، اے سید سجاد، آپ تو بڑے شجاع گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تو بڑے دلیر ہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، دیکھیں کس طرح آپ نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، کیا آپ ہار گئے ہیں؟ آپ کا اس طرح سے ہارا ہوا دکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے چچا بھی تو اسی شہر میں آئے تھے، اس طرح سے پابند سلاسل ہو کر چل رہے تھے، لیکن وہ سینہ تان کر چل رہے تھے، سر اٹھا کر چل رہے تھے۔ سید سجاد نے خون بہاتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا اور کہا، تو نے انصاف نہیں کیا۔ میرے چچا مسلم بن عقیل جب یہاں پر آئے تھے تو وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ بے پردہ بیویاں نہیں تھیں، ان کے ساتھ کٹے ہوئے سر نہیں تھے۔ اے شخص مجھے بتا، میں کس طرح سر اٹھا کے چلوں؟ سر اٹھاتا ہوں تو سامنے کٹے ہوئے سر شہیدوں کے دکھائی دیتے ہیں، پیچھے دیکھتا ہوں تو بے پردہ رسول زادیاں نظر آتی ہیں، میں سر جھکا نہ لوں تو کیا کروں؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔